آپ کے سوال ہمارے جواب تو پوچھیں۔ طلعت بھائی، آپ کے کولیگ اور مشہور صحافی ابصار عالم صاحب نے سوشل میڈیا پہ ٹویٹ کیا کہ اگر آپ نون لیگ کی آرمی چیف کو دی گئی ایکسٹینشن کی حمایت کے محرکات پہ غور کریں گے تو آپ کو بہت ساری وجہ سمجھ آ جائے گی کہ یہ کیوں دی گئی۔ جو ہمیں بات سمجھ آئی ان کی اس بات سے وہ یہ ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت نواز شریف صاحب نے یہ قدم اٹھایا، کیونکہ اگر باجوہ صاحب ریٹائر ہو جاتے اور نئے آرمی چیف آتے تو وہ کسی نئے آرمی چیف سے تنازع کے ان کے لیے ہرگز ان کے حق میں اچھا ثابت نہ ہوتا، اور دوسرا باجوہ صاحب کے سیٹ پر براجمان رہنے کی صورت میں ان کو وہ جو اب بیانیہ اپنایا ہوا ہے کہ یہ سب ایک ہی ہیں، گٹھ جوڑ ہے اور 2018 کا الیکشن چرایا گیا، یہ والا بیانیہ نہ اپنایا جا سکتا کیونکہ فوج اس کو اپنی تضحیک سمجھتی، کیونکہ آرمی چیف تبدیل ہو چکا ہوتا۔ تو نواز شریف صاحب کے لیے باجوہ صاحب کا سیٹ پر رہنا بے حد ضروری تھا، اور ان کی پولیٹکس کو اس سے فائدہ تھا، اور ان کی ہسٹری کو دیکھتے ہوئے کہ وہ اپنی تمام پاور اپنے لیے کنسولیڈیٹ کرتے ہیں، تو وہ کسی مناسب موقع کے انتظار میں تھے، یہ جو آج کل تحریک چل رہی ہے اس حوالے سے۔ تو آپ سے یہ جاننا تھا کہ آپ کا بھی تجزیہ یہی ہے کہ یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت مسلم لیگ نے ان کو ایکسٹینشن دی تاکہ وہ کسی مناسب موقع پہ اپنے خلاف کی گئی زیادتیوں اور الیکشن کے دوران کیے گئے معاملات کے اوپر ایک تحریک چلا سکیں، یا واقعتاً وہ کسی بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ کے تحت ہوا معاملہ؟ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ دیکھیں، اگر اس وقت کے حالات کو آپ ذہن میں رکھیں تو معلوم ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی جو پاکستان کے اندر سیاست تھی وہ شہباز شریف اور ان کے جو قریبی دوست تھے ان کے ہاتھوں میں دی گئی تھی۔ ظاہر ہے اب یہ فیصلہ نواز شریف کی مرضی کے بغیر تو ہو نہیں سکتا تھا، لیکن ایک ڈویژن آف پولیٹیکل لیبر جس کو کہتے ہیں، یعنی تقسیم کی گئی تھی ذمہ داریاں کہ نواز شریف اس وقت خاموشی کا روزہ رکھے ہوئے تھے اور شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی مفاہمت کی سیاست کو چلانے کی کوشش کر رہے تھے، اور خیال یہ کیا جا رہا تھا کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کا معاملہ اسی مفاہمت کی سیاست کے اندر ہی فٹ ان ہوتا ہے مسلم لیگ نون کی اس وقت کی قیادت کی سوچ کے مطابق۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خواجہ سعد رفیق نے بیان دیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جو مفاہمت کی سیاست پر یقین رکھتا تھا اس کو آپ نے جیل میں ڈال دیا، اور اگر اس قسم کی حرکتیں آپ کرتے رہے تو پھر سپیس بہت کم ہو جائے گی بات چیت کی۔ تو میرے خیال میں اس وقت مفاہمت کی سیاست کا مسلم لیگ نون کی اسٹریٹجی کے مطابق اس کا دور چل رہا تھا، تو جس کے اندر یہ ایکسٹینشن کا معاملہ فٹ ان ہوا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر وہ بہت زیادہ گھنونی یا گہری سوچ پنہا تھی کہ جی ہم ایکسٹینشن دیں گے تو پھر اس کے اوپر ہم تحریک چلائیں گے۔ انفیکٹ ان کے لیے کافی آکورڈ سچویشن بن گئی جب یو کے میں ان سے سوال بھی پوچھا گیا، جو میں نے چلایا بھی، جس کا میں نے ایک دو مرتبہ حوالہ بھی دیا، تو وہ ایک قسم کا استعارہ ہے، مثال ہے، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جب آپ مختلف کشتیوں کے سوار بنتے ہیں تو پھر بسا اوقات آپ کے لیے آکورڈ سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ اور سیاست کے اندر ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، اگرچہ جس طریقے سے مسلم لیگ نون نے فوراً اپنی سیاست کے اندر تبدیلیاں لانے کی کوشش کی ہے، اس سے ان کے لیے آکورڈ سچویشن زیادہ بن گئی ہیں، تو لوگ ظاہر یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ پہلے آپ نے ان کو ایکسٹینشن دی ہے، اور اس سے پہلے جو آرمی چیف کی سلیکشن ہے موجودہ آرمی چیف کی، وہ بھی تو نواز شریف نے خود ہی کی ہے نا، ان کی بھی سلیکشن خود ہی کی، راحیل شریف کی سلیکشن بھی خود ہی کی، اور جنرل پرویز مشرف کی سلیکشن بھی خود ہی کی۔ تو اگر آپ تفصیل کے ساتھ ہسٹری کو پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ تمام چیفز کی سلیکشن جو ہے وہ نواز شریف نے خود ہی کی۔ لیکن اب جب مفاہمت والا دروازہ آپ کو بند ہوتا نظر آیا، میرے خیال میں جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ فیصلہ تھا کہ جب ان کو ایبسکونڈر قرار دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں۔ آج بھی میں شبلی فراز کا بیان سن رہا تھا کہ 15 جنوری تک یہ کوٹ لکھپت جیل کے اندر ہوں گے اور عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں۔ میں ابھی بھی یہ مانتا ہوں کہ تاریخ کے بالکل سیدھے ہاتھ پر ہونے کے باوجود پی ڈی ایم کو آخر میں آ کے کہیں نہ کہیں تو بات آپ کو کرنی پڑے گی، کیونکہ بات کیے بغیر آپ اس خلا کو پر نہیں کر سکتے۔ اچھا، جب میں بات کی ڈائلاگ کی بات کرتا ہوں تو یہ بالکل نہ سمجھے، میں بار بار اس کو کوالیفائی کرتا ہوں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنا موقف چھوڑ کر آگے کی طرف آئیں۔ موقف بڑا واضح ہے ان کا کہ آپ نے آئین اور قانون کی حکمرانی کرنی ہے، ایک دائرہ کار وضع ہوا ہے، اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے تمام اداروں کو کام کرنا ہے، اور اگر آپ نے
ان معاملات میں سے چند معاملات کو طے کرنا ہے تو اس کے اوپر ڈائلاگ ہو سکتا ہے. تو یہ ڈائلاگ کا معاملہ ہے, تو وہ ابھی بھی آپشن باقی ہے. تو میرے خیال میں نواز شریف کی پارٹی کا جو ایکسٹینشن کا فیصلہ تھا اس کا کسی کی گہری سوچ کے ساتھ تعلق نہیں تھا. اس وقت کی اسٹریٹجی کے مطابق وہ بہتر طریقے سے فٹ ان ہوتی تھی, اور پھر انہوں نے بعد میں سوچا کہ یہ تو معاملہ ٹھیک نہیں چلا. ایکسٹینشن کے باوجود جو ہے حالات کوئی تبدیل نہیں ہوئے, اور تمام جماعتیں ہی کر رہی تھی. پیپلز پارٹی بھی اس کے اندر موجود تھی, صرف ایک جماعت نے ایسا نہیں کیا. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اور کنسسٹنٹلی میں یقین اس پہ رکھتا ہوں کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں لینی چاہیے. یہ میں جنرل کیانی کے بارے میں بھی یہی بات کی تھی, جنرل باجوہ کے بارے میں بھی یہ بات کی تھی, ایس ٹی ایچ آپ اس کے گواہ ہیں. میں نے مسلسل یہ کام ایکسٹینشنز کا جو ہے اس کی مخالفت کی ہے. تو میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی ایکسٹینشن لینی چاہیے. ان کا کسی ایک فرد سے تعلق نہیں ہے, باجوہ صاحب ہوں یا کوئی اور ہو یا مستقبل میں جو بھی آئیں, ایکسٹینشن نہیں لینی چاہیے. اس کو کوئی منطق نہیں بنتی. لیکن انہوں نے دی ایکسٹینشن اور اب ان کی پالیسی تبدیل ہو گئی ہے. تو سازش میرے خیال میں تجزیے میں نہیں تھی. حسین صاحب, میرا نام منیر انور ہے اور میں اوریجنلی پنجاب سے ہوں, پلا بڑا کراچی میں ہوں اور آج کل فرانس میں مقیم ہوں. میں نے آپ کا تجزیہ 12 اکتوبر پر نواز شریف کے متعلق سنا جو مجھے بہت صائب لگا. مجھے لگ رہا ہے کہ 80 اور 90 کی دہائی میں ان کا رویہ مثالی نہیں تھا جس کی سزا آج ہم بھگت رہے ہیں. ابھی اس کے بعد 3 کالرز نے آپ کے اس تجزیے کے اوپر کچھ سوالات کیے اور جس پر آپ کا جو رسپانس تھا وہ بہت ناگوار تھا. اگر آپ لوگوں کو سوال کرنے کے لیے کہیں گے اور خود سوال سننے کا حوصلہ نہیں رکھیں گے تو یہ تربیت ادھوری رہ جائے گی. مجھے لگتا ہے کہ جو اس ملک میں, اس بر صغیر میں علم کی روشنی پھیلی, اس میں صوفیہ کرام کا بڑا ہاتھ ہے اور انہوں نے لوگوں کو اپنے حلقہ اثر میں شامل کیا, نہ کہ ان کو بھگایا. اگر آپ اس معاملے کو ریفلیکٹ نہیں کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی عامل کے ہتھے چڑھ جائیں اور آپ کا مشن ادھورا رہ جائے. میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ ان تینوں حضرات سے اگر ہو سکے تو معذرت کریں اور ان کو اپنے حلقہ اثر میں واپس لے کر آئیں. تھینک یو. آپ اگر پی ٹی آئی کی جیسے حکومت کے خلاف کوئی فیکٹ بیان کر دیں ٹویٹر پہ تو آپ نہیں کر دی جاتی ہے. اسی طریقے سے جب لوگوں نے آپ سے بولا کہ بھئی آپ کا جو ایک وی لاگ تھا اس کے بارے میں ہماری مختلف رائے ہے, تو آپ نے بھی وہی شدت پسندانہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے آپ نے بولا کہ جی دفعہ ہو جائیں ایسا, یا میں انسبسکرائب کروا دوں گا. وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ آپ خالی انسبسکرائب کروا سکتے ہیں, آپ بندے نہیں اٹھوا سکتے, ورنہ شاید آپ وہ بھی کروا لیتے. تو بات یہ ہے کہ بھائی آپ جیسے جیسے صحافی بھی اگر اس قسم کی ایموشنل انٹیلیجنس کا مظاہرہ کریں گے تو پھر تو میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کبھی ابد تک ٹھیک ہو سکتا ہے. یہ بات کہنے کی آپ انسبسکرائب کریں, ایک باری کہہ دینا ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی بات, پر 8 10 15 باری اور یہ کہنا کہ اگر آپ انسبسکرائب نہیں کرتے تو ہم کر دیں گے انسبسکرائب, تھوڑا سا مجھ کو یوں لگا کہ یہ بہت زیادہ ایگوئسٹک سارٹ آف ریاکشن تھا, اینڈ یو فاؤنڈ اٹ ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ کہ آپ کے اوپر کوئی تنقید کر رہا ہے. I'm sorry about what I have said, but that is what I felt. جی, آپ کی رائے سر آنکھوں پر. میں آپ کو بتا دوں کہ یہ یقیناً ہمارے ایڈیٹوریلی ہم نے اس کے اوپر بحث کی تھی کہ ہمیں یہ سوال لینا بھی چاہیے یا نہیں, اور ہم نے کہا بالکل سوال لینا چاہیے, کوئی سوال پوچھنا ان کا حق ہے اگر اس کے اندر بدتمیزی یا بدترین الزام تراشی کا عنصر نہ ہو. اس سوال کے اندر ہوا یہ کہ جو پوچھا گیا تھا, تنقید کا تو بالکل کوئی ایشو نہیں ہے. مجھ پر جتنی تنقید ہوتی ہے وہ تو کمال ہے. جو بڑے بڑے مجاہد ہیں جو ہمیں تحمل کی تاکید کرتے ہیں, جو دوست یار ہیں میرے, آپ لوگ نہیں, دوست یاروں کی بات کر رہا ہوں, وہ میں ان کو اکثر کہتا ہوں کہ آپ لوگ تو ملک چھوڑ کے بھاگ جائیں جس قسم کی تنقید کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. میرا اپنا خیال ہے, ہو سکتا ہے وہ مجھ سے زیادہ مستقل مزاج ہوں اور استقامت کے ساتھ تنقید کو سہیں, لیکن میں عمومی طور پر ڈائلاگ میں کہتا ہوں کہ یہ بہت, تو تنقید کا تو کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جب آپ انٹیگریٹی کو چیلنج کریں تو پھر اس کے اوپر میرے خیال میں تھوڑا سا رد عمل بنتا ہے, اور وہ ایموشنل رد عمل نہیں تھا. سوال کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ آپ سے یہ پروگرام کروایا گیا ہے. آپ ذرا اس کی امپلیکیشنز اندازہ خود کر سکتے ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. تو وہ پوائنٹ آف ریئیکشن تھا, اور میرا یقین مانے سنجیدگی کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ماننا ہے کہ جس کانٹینٹ کے اوپر آپ کا ٹرسٹ نہیں ہے اس کو پھر آپ کو نہیں دیکھنا چاہیے. میری اپنی رائے ہے.
لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایگزیجریٹڈ ریئیکشن تھا تو میں آپ کی رائے کا احترام کرتا ہوں. اس وجہ سے ہم نے یہ آپ کے سوال بھی لیے ہیں. ایک آدھ جگہ پر میں نے بیپ لگائی ہے کیونکہ الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا. آپ خود سمجھتے ہیں کہ اگر میں آپ کے بارے میں یہ بات کروں گا, یہ الفاظ آپ کے بارے میں نہیں ہے, آپ کے بارے میں بات کرتے ہوئے الفاظ میں اگر ادا کروں گا تو مناسب نہیں ہوگا, تو اس وجہ سے ہم نے اس کو میوٹ کیا. تو بالکل رائے محترم ہے, لیکن آپ انٹیگریٹی کو چیلنج نہیں کریں وداؤٹ ایویڈنس. اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو سامنے لے کے آئیں. دوسری طرف یہ گزارش ہے کہ سوال پوچھنا آپ کا حق ہے, سوال آپ کی من پسند کے ہیں تو جواب آپ کی من پسند کا نہیں ہو سکتا نا, جواب تو پھر میرے مطابق ہوگا نا. تو آپ بالکل سوال پوچھیں. سوال سننے کا مجھ میں بڑا حوصلہ ہے, تنقید لینے کا بھی حوصلہ ہے اور ہونا چاہیے, اور بہت تنقید ہوتی ہے, ہم مثبت انداز سے تصحیح بھی کرتے ہیں, لیکن پھر جواب سننے کا بھی حوصلہ ہونا چاہیے. جواب آپ کی پسند کا نہیں ہو سکتا. تو اس وجہ سے اس معاملے کو ادھر ہی میرے خیال میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے یہ بھی سوال بھیجے ہیں تو وہ اب ٹیم کہہ رہی تھی جی ہمیں سوال لینے چاہیے نہیں. میں نے کہا لے سوال, کوئی ایشو نہیں, تنقید کا تو کوئی معاملہ ہی نہیں ہے. آپ خود دیکھ لیں کیا کیا تنقید کی جاتی ہے. ابھی بھی سوالوں کے اندر وہ بڑی بڑی باتیں ہیں. تو بالکل سوال لیا, ہم نے اس کا جواب دیا اور معاملہ ختم ہو گیا. آپ نے اس کے اوپر رد عمل دیا, میں نے آپ کو وضاحت دے دی, معاملہ ختم ہو گیا. سوال پوچھنا آپ کا حق ہے, جواب دینا میرا حق ہے. سوال کی ٹون اگر بدتمیزی نہیں ہے تو آپ کا حق ہے, اور جواب میں نے کہیں پہ جو ہے نا وہ حد کراس نہیں کی. اب کتنا مجھے تحمل برتنا چاہیے تھا کتنا نہیں, وہ مجھ پہ چھوڑ دینا, وہ جواب دینا تو میرا حق ہے, اتنا حق تو آپ مجھے دے دینا. لیٹس موو ٹو دی نیکسٹ کوسچن. میاں نواز شریف صاحب نے کل جو سپیچ کیا گجرانوالہ جلسہ میں, جس میں الزام لگایا کہ میری حکومت ختم کرنے میں اور مجھے سزا دلوانے میں ان دونوں کا بہت بڑا کردار ہے, یا پھر جو غفور حیدری صاحب ہیں جو JUIF کے ہیں, انہوں نے میڈیا پہ کچھ دن پہلے آ کے بولا تھا کہ جی ہمیں بولا گیا کہ ہمارے اور نواز شریف کے معاملے میں آپ دخل اندازی نہ کریں. اس بنا پہ میاں صاحب نے اتنا بڑا سٹیپ لیا اور اتنا بڑا الزام لگایا, یا پھر کوئی اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے بھی لوگ میاں نواز شریف صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ تو کائنڈلی اس پہ آپ اپنا تجزیہ دیجیے گا. دیکھیں, پاکستان کی جو تاریخ رہی نا اس کے اندر یہ یقیناً ہوتا رہا ہے, اور یہ خیالات کے اندر خانے کا کوئی سپورٹ ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں اس وقت جو میری معلومات ہیں, اس وجہ سے میں خیال کا لفظ بھی ساتھ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ معلومات میری کچی ہیں. ابھی تک تو کوئی ایسے شواہد نہیں ہیں جس میں پتہ چلے کہ دھڑا بندی ہوئی ہے. یہ واضح ہے کہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ پبلک موڈ جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. اس وقت اگر آپ یہ پوچھیں کہ سب سے بڑا فیکٹر جو ہے, جو ڈرائیورز ہیں آف PDM, اور وہ حکومت خود بھی مانتی ہے, جو اسٹیبلشمنٹ کے اپنے تجزیے کرنے والے وہ خود بھی مانتے ہیں, جو ڈرائیورز ہیں اس پروٹیسٹ کے, اپوزیشن کو جو اسٹرینتھ دیتی ہے, وہ ڈرائیورز ہیں بنیادی طور پر انفلیشن یعنی گرانی, اور لوگوں کی زندگیاں جو مسلسل چیلنج ہوتی ہیں, ڈیلی روٹین کے اندر چیلنج ہوتی ہیں, سڑک پر چیلنج ہوتی ہیں, ہسپتال میں چیلنج ہوتی ہیں, اسکول میں چیلنج ہوتی ہیں, سبزی کی دکان پہ چیلنج ہوتی ہے, پرچون کی دکان پہ چیلنج ہوتی ہیں, بلز دینے کے وقت چیلنج ہوتی ہیں, فیسوں کے معاملے پہ چیلنج ہوتی ہے. ڈیلی چیلنج جو لوگوں کی زندگی کو ہے, اور مسلسل ویسے تو کہنے کو 2.5 سال جو ہے وہ آپ 2/1.5 آپ کر کے اس کو 2.5 کر دیں. 2.5 سال نہیں ہے نا, اس کے اندر دن ہیں اور دنوں کے اندر گھنٹے ہیں. ہر گھنٹے آپ کی زندگی چیلنج ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک بہت بڑا فرسٹریشن ایک مادہ ہے جو ابلتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. تبھی دیکھیں ابھی یہ ریڈیو کے جو امپلائیز ہیں, آپ نے ایک جھٹکے سے ان کو فارغ کر دیا. یہ کتنی بڑی زیادتی کی بات ہے ایسے وقت میں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ خود مان رہے ہیں کہ ملک کے اندر معاشی حالات جو ہیں وہ بہت برے ہیں. جو ہمارے ایکسپیکٹ کمیونٹی کے ورکرز ہیں مشرق وسطیٰ سے جو کام کر رہے ہیں, وہ سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں واپس بھیج دیں گے. تو مجھے تو کہیں زلفی بخاری صاحب نظر نہیں آئے ٹسپے بہاتے ہوئے یا لوگوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے. کدھر ہے ویسے زلفی بخاری صاحب؟ یہ دلچسپ سبجیکٹ ہے, نہیں نظر آئے. تو یہ جو سینس ہے کہ کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ ایک غاصب ظالم رویہ اختیار کرتی ہے, یہ ڈرائیورز ہیں PDM کے. تو ان ڈرائیورز کی موجودگی میں کسی اور سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے, میرا اپنا خیال ہے. اور یہ بہت بڑی بات نواز شریف نے کی. اب وہ بینظیر بھٹو صاحبہ مرحومہ یہ کہا کرتی تھیں کہ بعض سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں دے آر اونلی فار ون ٹائم یوز, یعنی ایک مرتبہ آپ کو بیان دینا ہوتا ہے, اس کے بعد اس کو دہراتے نہیں ہیں. افتخار محمد چودھری کے
پروٹیسٹ جب ان کے حق میں ہو رہے تھے تو انہوں نے ان کے گھر کے سامنے جا کے بیان دیا تھا. اس کے بعد فرحت اللہ بابر صاحب ابھی بھی موجود ہیں, اللہ ان کی زندگی طویل کرے. ان کو معلوم ہے, وہ ان کو بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہا تھا کہ دس اسٹیٹمنٹ از اونلی فار ون ٹائم یوز, کہ دوبارہ آپ نے یہ میرا جو بیان ہے نہیں چلانا. تو میرے خیال میں نواز شریف کے جو بیان تھا وہ ون ٹائم یوز کے لیے تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکمل طور پر وہاں سے آپ کو کوئی آواز نہیں آ رہی ہے. تو سندھ آئی جی پولیس والا معاملہ نہ ہوتا تو آپ کو یہ مزید آوازیں بھی نہ سنائی دیتی. تو یہ بڑا دلچسپ ہوگا کہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف اس کا فالو اپ کیسے کریں گے. لیکن فی الحال الزامات جو ہیں وہ ڈرائیو نہیں کر رہے ہیں پی ڈی ایم کی تحریک کو. یہ میں گزارش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ پبلک موڈ ہے, یہ اسٹیٹ آف دی اکانومی ہے, یہ دس سینس ہے کہ دس کنٹری از ناٹ گوئنگ اینی ویئر, یہ بالکل جمود کا شکار ہوئی ہے اور مستقبل کی کوئی اچھی ترکیب نظر نہیں آتی. شبلی فراز صاحب کی پریس کانفرنس سے یہ ملک نہیں چل سکتا نا. مطلب ہم یہ دہراتے بھی تھک گئے. یہ صورتحال